اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس یہ فرمان بھیج چکا ہے کہ جب احکام الہیہ کے ساتھ استہزاء اور کفر ہوتا ہوا سنو تو ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو جب تک کہ وہ کوئی اور بات شروع نہ کر دیں کہ اس حالت میں تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو سب کو دوزخ میں جمع کر دیں گے۔ وہ ایسے ہیں کہ تم پر افتاد پڑنے کے منتظر رہتے ہیں، پھر اگر تمہاری فتح من جانب اللہ ہو گئی تو باتیں بناتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل گیا تو باتیں بناتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچا نہیں لیا۔ پس اللہ تعالیٰ تمہارا اور ان کا قیامت میں فیصلہ فرما دیں گے، اور ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلہ میں غالب نہ فرمائیں گے۔ تو ان آیات کا کچھ شان نزول اس طرح ہے کہ ہجرت سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مہاجر جو بنے بعد میں وہ مکہ مکرمہ میں ابھی وطن میں ہی تھے، تو اس وقت مشرکین مکہ اپنی مجالس کے اندر قرآن پاک کا استہزاء کرتے تھے، اس طریقے سے اسلام کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اگر کسی مسلمان کو کسی ضرورت سے ان کی مجلس میں جانا پڑتا تو اس کو قرآن کریم کے متعلق بھی نامناسب الفاظ سننے پڑتے۔ تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں ہی آیت نازل فرما دی جو سورۃ انعام کے اندر ہے۔ وہ آیت یہ ہے: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت پوری نازل ہو گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں تو ان سے کنارہ کرو یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں، یعنی کسی اور بات میں، اور اگر بھلا دے تم کو شیطان تو مت بیٹھو یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ۔ تو یہ حکم اس وقت ہوا تھا کہ مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ وہ کفار کی مجلس میں بیٹھیں۔ اگر وہ اس قسم کی وہ باتیں کریں نا قرآن کے خلاف یا اسلام کے خلاف، تو مسلمانوں کو اس مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ معاملہ چونکہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا تھا، لیکن پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو صحابہ کرام بھی ہجرت کر کے اکثریت مدینہ آ گئی، جو آ سکتے تھے سوائے مستضعفین کے پیچھے کوئی نہ رہا، جو رہے تو ان کو قرآن نے سخت وعید سنا دی جو پیچھے گزر چکی ہے: ان الذین توفاہم الملائکہ۔ تو بہرحال مدینہ کے اندر چونکہ زیادہ تر یہود آباد تھے آس پاس، خاص کر مدینہ کے اوس و خزرج کے علاوہ، تو یہود مدینہ نے پھر وہی طریقہ اختیار کیا اور اپنی مجالس کے اندر قرآن پاک کے اوپر استہزاء کرتے، تضحیک کرتے، اور منافقین جو ہے خوشامد کے طور پر ان کے مذاق اور استہزاء میں شریک ہوا کرتے تھے۔ تو اس پر یہ آیت
جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، جو اس کی تفسیر ہو رہی ہے، وہ نازل ہو گئی، تو جس میں یہ حکم آ گیا۔ تو گویا یہ گزشتہ حکم یعنی سورۃ انعام کے اندر جو حکم نازل ہوا تھا نا، اس آیت کا حوالہ دے کر بتایا گیا، جیسے ہے نا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، کہ کتاب اللہ میں پہلے بھی تمہارے اوپر یہ نازل ہو چکا ہے کہ اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب اللہ کے آیات کو کے بارے میں سنو کہ اس کا کفر کیا جا رہا ہے یا سزا کیا جا رہا ہے، تو فلا تقعدوا معهم، تو اللہ تعالیٰ نے گویا پہلے ہی یہ حکم بھیج دیا تھا کہ کفار و فجار کی مجلس میں مت بیٹھو۔ تو گویا اس آیت سے اور سورۃ انعام کی جو آیت اوپر بھی پڑھی میں نے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص بھی کسی مجلس میں اپنے دین و اسلام یا قرآن و حدیث پر عیب و طعنہ زنی سنے اور پھر ان میں بیٹھا سنا کرے، تو اگرچہ آپ کچھ نہ کہے، خود نہ بولے، تو گناہ میں یہ کہنے والوں کے برابر ہوگا، کیونکہ لفظ یوں ہے انکم اذا مثلہم، تو پیچھے حکم ہے فلا تقعدوا معہم حتی یخوضوا فی حدیث غیر، ان کے ساتھ نہ بیٹھو حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن انکم اذا مثلہم یعنی اگر تم بیٹھے رہے ان کے ساتھ، باتیں وہ خلاف کر رہے ہیں اسلام کے اور قرآن کے، جی صاحب قرآن کے، دین اسلام کے، تو تم بھی سنتے رہے بیٹھے رہے، تو پھر تم انکم اذا مثلہم، تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، یعنی گناہ کے اندر برابر کے شریک ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال یہ جو آیات ہیں، یہ ابھی جو پڑھی ہیں اس طرح سورۃ انعام کی آیات ہے، تو اس پر سے مفسرین نے کئی مسائل نکالے ہیں، اس کو ترتیب کے ساتھ میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلا ہے مسئلہ یہ ہے کہ باطل پرست لوگوں کی مجالست اگر ان کی کفریات پر رضامندی کے ساتھ ہے تب تو کفر ہے، یہ خوش ہو رہے ہیں ان کی باتوں پر، تو پھر تو کفر ہے، کیونکہ کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ نمبر دو یہ، اور اگر کراہت کے ساتھ مگر بلا عذر تو فسق ہے، ناپسند ہیں باتیں تو ان کو پسند نہیں آ رہی ہیں، جی بری لگ رہی ہیں، لیکن عذر بھی کوئی نہیں، ویسے بیٹھا ہوا ہے، تو پھر فاسق فاجر پھر بھی ہو جائے گا، کافر نہیں تو گناہ گار تو ہوگا نا۔ انکم اذا مثلہم سے یہی معلوم ہوا کہ تم انہی جیسے گناہ گار ہو جاؤ گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کفار کے ساتھ بیٹھنا اگر دنیاوی ضرورت کے تحت ہو تو پھر مباح ہے، مجبوری ہے، دنیاوی کام کے لیے گیا تھا، اور اگر اضطرار اور مجبوری کے ساتھ ہو کہ پکڑ کے کافروں نے بٹھایا ہوا زور سے، بیچارہ غریب ہے، مارتے ہیں، جانے نہیں دیتے ہیں، تو اس صورت میں معذور ہے وہ، اس کو پھر کوئی گناہ نہیں ہوا۔ ہاں اگر کوئی شخص کافروں کی مجلس میں دین حق کی بات پہنچانے کے لیے اور ان کو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے پہنچا ہوا اس مجلس میں، تو ٹھیک ہے، پھر تو عبادت بن جائے گی، کیونکہ اس کا مقصد ان کی باتیں سننا نہیں ہے، اس کا اصل مقصد دین حق کو وہاں پہنچانا ہے اور ان کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا ہے۔ تو اس نیت سے اگر گیا ہوا ہے اور دعوت دینا مقصود ہے، دین حق کی طرف کے راغب کرنا ان کو مقصود ہے، تو اس نیت سے اگر ان کی مجلس میں گیا اور دعوت دی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ عبادت ہی عبادت بنے گی۔ آگے ان کو وعید سنا دی، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو کیا ہے جہنم میں جمع کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد منافقین کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دی گئی اور ان کی ایک مفاد پرستی کو بیان کیا گیا ہے۔ الذین یتربصون بکم، کہ جو وہ تمہارے اوپر مصیبت پڑنے کے منتظر رہتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اس آیت میں منافقین کے خاص حال بیان کرتے ہیں، جن سے ان کی دو رنگی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ جدھر غلبہ دیکھا ادھر اس طرف ہو گئے، مسلمانوں کا غلبہ دیکھا تو مسلمانوں سے مل کر ان کی سی باتیں کرنے لگے، یعنی فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا لَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، اور کافروں کا غلبہ دیکھا تو کافروں میں مل کر ان کی سی باتیں کرنے لگے۔ تو چنانچہ یہی فرمایا وہ منافق ایسے ہیں کہ تم پر مصیبت پڑنے کے منتظر اور آرزو مند رہتے ہیں، پھر ان کے اس انتظار کے بعد اگر تمہاری فتح من جانب اللہ ہو گئی تو تم سے آ کر باتیں بناتے ہیں، جی کیا ہم تمہارے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہوئے تھے؟ کیا ہم نام چارہ کو تو مسلمانوں میں گھسے ہی رہتے تھے نا؟
تو مطلب یہ ہے کہ ہم کو بھی غنیمت کا حصہ دو، اور اگر کافروں کو کچھ غلبہ کا حصہ مل گیا، وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نصیب، ان سے مراد یہاں غلبہ کا حصہ ہے، یعنی اتفاق سے وہ غالب آ گئے، تو ان سے جا کر باتیں کرتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، الم نستحوذ علیکم، لیکن آگے کہتے ہیں ونمنعکم من المؤمنین، تو مقصد یہ ہم نے قصداً تمہارے غالب کرنے کے لیے مسلمانوں کی مدد نہیں کی، اور ایسی تدبیر کی کہ لڑائی بگڑ گئی، اور کیا ہم نے جب تم مغلوب ہونے لگے تھے تو مسلمانوں سے بچایا نہیں ہے، تو اس طرح ان کی مدد نہیں کی اور تدبیر سے لڑائی بگاڑ دی۔ مطلب یہ کہ ہمارا احسان مانو، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ آئے نا مسلمانوں سے، ہم کو بھی کچھ دلوا دو۔ تو بہرحال موٹی بات ہے، دونوں طرف ہاتھ مارتے ہیں۔ تو سو دنیا میں گو اس اظہار اسلام کی برکت سے مسلمانوں میں مل کر زندگی گزار رہے ہیں، یہاں تو بن رہا ہے، لیکن آگے آ رہا ہے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارا اور ان کا فیصلہ عملی فیصلہ فرما دیں گے، اور اس فیصلہ میں ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں غالب نہیں فرمائیں گے، بلکہ کفار مجرم قرار پا کر جہنم میں جائیں گے، اور مسلمان اہل حق ثابت ہو کر جنت میں جائیں گے۔ یہی عملی فیصلہ ہے، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ۔ آگے ہے وَلَن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ تعالیٰ نے ہرگز کافروں کو مومنوں پر راہ نہیں دی۔ تو اس جملے میں اصل میں کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر غالب ہونے کی کوئی راہ ہرگز نہ دے گا۔ تو اب اس کی تفسیر میں دو قول ہیں، کیا مراد ہے اس سے؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا مطلب پوچھا، تو آپ نے اس کے پہلے جملہ کے ساتھ ملا کر پڑھی، یعنی فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، یہ جملہ، اور آگے ولن یجعل اللہ۔ تو مقصد یہ تھا حضرت علی کا کہ قیامت کے دن ایسا نہ ہوگا، اور قیامت کے فیصلہ میں حق تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلہ میں غلبہ کی کوئی راہ نہ دیں گے۔ لیکن بعض دوسرے مفسرین نے اس جملہ کا مطلب آخرت کے متعلق لیا ہے، اور حضرت ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ اس جملہ میں دنیا کے متعلق حکم مذکور ہے، کہ دنیا میں کافروں کو یہ قدرت نہ ہوگی کہ مسلمانوں کا بالکل خاتمہ کر دیں، بالکل قلاقمہ کر دیں، اور صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان ہی مٹا دیں، یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بعض مفسرین نے اس جملہ کے ظاہری معنی مراد لیے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اب سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا وقت لائے کہ کافر اس قدر غالب ہو جائیں کہ اسلام اور مسلمانوں کا بالکل خاتمہ ہو جائے، اور ان کا نام و نشان ہی نہ رہے پوری دنیا میں۔ یہ مراد ہے غلبے سے۔ باقی دنیاوی شوکت اور غلبہ کسی وقت یا کسی جگہ اگر کافروں پر تکوینی طور پر ہو جائے جی، تو وہ اس کے منافی نہیں ہے اور باعث اشکال نہیں ہے۔ تو اس معنی میں لطافت یہ بھی ہے کہ منافقوں کو جو مسلمانوں کی معاذ اللہ ذلت اور ان کی بربادی کے آنے کے وقت کا انتظار تھا، مایوس کر دیا گیا۔ وہ تو کہتے ہیں الذین یتربصون بکم، کہ یہ مسلمان ختم ہو جائیں گے، تو ان کو مایوس کیا گیا کہ کفار کو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اس طرح غالب نہیں کریں گے، اس لیے تم پھولے نہ سماؤ۔ اور جس ڈر سے منافقین مسلمانوں کا کھلے طور پر ساتھ نہ دیتے تھے، اس ڈر کو بھی زائل کر دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ اب مسلمان کسی وقت بھی مٹ جائیں جی۔ تو اس وجہ سے اس آیت کے اس جملہ سے علماء نے اس امر پر بھی استدلال کیا ہے کہ قرآن اور اسلام نے ایک مسلمان کے مقابلہ میں کافر کا غلبہ پسند نہیں کیا، حتیٰ کہ گواہی جو ادنیٰ درجہ کی چیز ہے اس میں بھی غلبہ پسند نہیں کیا، اور مسلمانوں کے خلاف کافر کی گواہی کو معتبر نہیں رکھا گیا۔ اس طرح مسلمان غلام کو کافر کے ہاتھ بیچنا بھی جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں ایک کافر کو ایک مسلمان پر غالب کر دینا ہے، اور اس میں ایک مسلمان کی ذلت ہے جو قرآنی منشا کے خلاف ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہاں آیت میں وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ بھی فرمایا گیا کہ کافروں کو کچھ غلبہ مل گیا، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کبھی کبھی کسی مصلحت کی بنا پر مسلمانوں کے مقابلہ میں کافروں کو بھی کسی قدر کامیابی اور غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن پاک نے دوسری جگہ یہ بھی صراحت کر دی ہے کہ جب تک مسلمان صحیح معنی میں مسلمان رہیں گے تو کافروں کو ان پر غلبہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ یہ ارشاد ہے جو پہلے گزر چکا ہے چوتھے پارے میں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ،
اگر تم کامل مومن رہے، کسی قسم کی تمہارے اندر کمی نہ ہوئی ایمان میں اور ایمان کے مقتضیات میں، تو پھر تم ہی بلند رہو گے، کافر تمہارے اوپر غلبہ حاصل نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ منافقانہ خصلوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس طرح منافقوں کی شرارتوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ ہم کو اسلام کا سچا پکا اتباع نصیب فرما، اور اسلام کی برکت سے اہل اسلام کو غلبہ اور شوکت نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔